بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَّا فَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِيصِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ انفراد غَيْرِهِ بِهِ أَوْ مُشَارَكَتَهُ فِيهِ نَحْوُ أَنَا سَعِيتُ فِي حَاجَتِكَ، وگرنہ پس تحقیق کے آتی ہے تخصیص کے لیے رد کرتے ہوئے اس پر جس نے گمان کیا اس کے غیر کے منفرد ہونے کا اس کے ساتھ یا اس کے شرکت کا اس میں، جیسے انا سعیت فی حاجتک، میں نے تیری حاجت میں کوشش کی۔ عبارت کا مطلب یہ ہے، ماقبل میں ہم نے مسند الیہ کی تقدیم کا ذکر کیا کہ مسند الیہ کی تقدیم مفید تخصیص ہوگی یقینی طور پر جب دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے مسند الیہ کی خبر فعل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی متصل ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر مسند الیہ کی تقدیم کبھی تو مفید تخصیص ہوتی ہے، کبھی تقویت حکم کا فائدہ دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر مسند الیہ کی خبر فعل نہ ہو، یا مسند الیہ کی خبر تو فعل ہو، اس کے متصل حرف نفی موجود نہ ہو، تو مسند الیہ کی تقدیم مفید تخصیص ہوتی ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس شخص کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے جس کا گمان یہ ہے خبر فعلی میں غیر متکلم منفرد ہے، خبر فعلی میں غیر متکلم منفرد ہے، یا مسند الیہ کا غیر منفرد ہے، یا اس شخص کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے جس کا گمان یہ ہے کہ خبر فعلی میں مسند الیہ کے ساتھ مسند الیہ کا غیر بھی شریک ہے۔ اس کی مثال انا سعیت فی حاجتک، میں نے کوشش کی تیری حاجت میں۔ اس کلام کا مخاطب وہ آدمی ہو جس کا گمان یہ ہے کہ متکلم نے حاجت میں کوشش نہیں کی، غیر متکلم نے حاجت میں کوشش کی ہے، یعنی سعی متکلم نہیں ہے، سعی فی الحاجت غیر متکلم ہے، تو یہ ہوگا کسر قلب، کسر قلب۔ اگر انا سعیت فی حاجتک، اس کلام کا مخاطب وہ آدمی ہے جس کا گمان یہ ہے کہ سعی متکلم اور غیر متکلم دونوں ہیں، یعنی مخاطب کی حاجت کو پورا کرنے میں مسند الیہ بھی شریک ہے، مسند الیہ کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک ہے، تو اس کو کسر افراد کہتے ہیں۔ انا سعیت فی حاجتک، میں نے تیری حاجت میں کوشش کی نہ کہ میرے غیر نے۔ پہلی صورت کسر قلب کی ہے، دوسری صورت کسر افراد کی ہے۔ وَيُؤَكَّدُ عَلَى الْأَوَّلِ، تاکید لائی جائے گی پہلی بات لا غیری کی مثل کے ساتھ، یعنی اگر کسر قلب ہو تو لا غیری کے ساتھ تاکید لانا جائز ہے۔ انا سعیت فی حاجتک ولا غیری کہنا درست ہے کہ میں نے تیری حاجت میں کوشش کی نہ کہ میرے غیر نے، یعنی تیری حاجت کو پورا کرنے میں میں اکیلا ہوں نہ کہ دوسرا نہ کہ تیری حاجت دوسرے نے پوری کی ہے، یعنی میں نے اکیلے تیری حاجت کو پورا کیا ہے، نہ میرے ساتھ نہ کہ دوسرے نے۔ وعلی الثانی، دوسری بات، یعنی
کسر افراد کی صورت میں وحدی کے ساتھ تاکید لانا جائز ہے۔ انا سعیت فی حاجتی کا وحدی کہنا درست ہے کہ میں نے تنہا تیری حاجت میں کوشش کی۔ وقد یاتی کبھی تقویت حکم کا فائدہ دیتی ہے، جیسے اس کی مثال ہوا یعطی الجزیلہ، وہ بہت عطا کرتا ہے۔ ہوا مسند الیہ ہے، مقدم ہے، اور یعطی الجزیلہ تو یہاں مسند الیہ کی تقدیم تقویت حکم کا فائدہ دے رہی ہے۔ وہ ایسے کہ ایک ہوا ضمیر مسند الیہ ہے جو کہ مبتدا ہے، اور دوسرا یعطی میں ہوا ضمیر ہے مسند الیہ جو کہ فاعل ہے۔ اب اعطاء کی نسبت ایک بار اس ضمیر کی طرف ہو رہی ہے جو یعطی میں مستتر ہے، اور ایک بار مبتدا کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ اسناد تکرار ہے، اور اسناد تکرار کا نام ہی تقویت حکم ہے۔ وَقَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًا، اسی طرح جب فعل منفی ہو، یعنی مسند الیہ کی تقدیم تقویت حکم کا فائدہ دیتی ہے۔ مسند الیہ مقدم ہو اور فعل منفی ہو تو مسند الیہ کی تقدیم تقویت حکم کا فائدہ دیتی ہے، جیسے انت لا تکذب، تو جھوٹا نہیں ہے۔ تو اب یہ انت مسند الیہ مبتدا ہے جو کہ مقدم ہے، تو اس کی تقدیم تقویت حکم کا فائدہ دے رہی ہے۔ ویسے کذب کی نسبت ایک بار اس ضمیر مستتر کی طرف ہو رہی ہے جو تکذب کے اندر ہے، اور ایک بار انتا مبتدا کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ اسناد تکرار ہے، اور اسناد تکرار ہی تقویت حکم ہے۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ الْكِذْبِ مَن لَا تَكْذِبُ وَكَذَا مَن لَا تَكْذِبُ أَنْتَ، پس بے شک وہ سخت ہے کذب کی نفی کے لیے لا تکذب سے، یعنی انت لا تکذب میں کذب کی نفی زیادہ ہے، لا تکذب میں کذب کی نفی کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے انت لا تکذب میں تقویت حکم ہے، اسناد تکرار ہے، لا تکذب میں اسناد تکرار نہیں ہے۔ اسی طرح انت لا تکذب میں نفی زیادہ ہے لا تکذب انت سے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انت لا تکذب میں اسناد تکرار ہے، لا تکذب انت میں اسناد تکرار نہیں ہے۔ لا تکذب انت میں اسناد تکرار نہیں ہے کیونکہ یہ محکوم علیہ کی تاکید ہے۔ لا تکذب میں انت مؤکد ہے، دوسرا انت تاکید ہے، تو یہ جو ہے نا دوسرا انت جو ہے یہ محکوم علیہ کی تاکید ہے۔ نہ کہ حکم کی۔